پیارے خواتین و حضرات، مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کا ایک یہ بھی راز تھا۔ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے اور دیکھا تو ایک نوجوان اس تیر سے گھائل ہو کر تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی، جس کو تیر لگا تھا، موت واقع ہو گئی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل میں لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گئے، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ایبک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کر دیا اور کہا، اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کرتا بلکہ خود تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ پیارے سامعین، یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت اور انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام صرف پیار، محبت، بھائی چارہ، برابری اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں تکبر، نفرت، ریاکاری، طرفداری اور باطل کی خوشنودی حاصل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔